مسلمانوں کے پاس ہے. مسلمان یا اللہ جل جلالہ کائنات کا دولہا کون کا مسلمان. کائنات کا دولہا کون؟ مسلمان. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. ساری دنیا تمہارے فائدے کے لیے، یہ سورج تمہارے لیے. یہ کافر تو ہماری مسلمانوں کی برکت سے کافر نفع اٹھا رہے ہیں. ورنہ اگر ایک اللہ کا نام لینے والا اس دنیا کے اندر زندہ نہ رہا، اللہ اس دنیا کو ختم کریں گے. یہ پوری کائنات باقی ہے، یہ پوری کائنات، یہ آسمان کھڑا ہے اور یہ زمین اپنی جگہ پہ ہے، یہ سمندر چل رہے ہیں، یہ پہاڑ گڑے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے نام کی برکت سے ہے. اور اللہ کا نام کون لیتا ہے؟ مسلمان لیتا ہے. اللہ کا نام مسلمان لیتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے اکثروا ذکر اللہ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. اپنے رب کا نام زیادہ لیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ کو زیادہ یاد کیا کرو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. صبح بھی اللہ کا نام لیا کرو، شام بھی لیا کرو. اپنی محفلوں کو اللہ کے نام سے آباد رکھو. اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے. اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے، کہ اللہ کو اچھا لگتا ہے. اس لیے اللہ کا تذکرہ کرنا، اللہ کی باتیں کرنا، اللہ کو بیان کرنا، اللہ سے ہونے کو بیان کرنا. کائنات کا پورا نظام اللہ کے قبضے میں، چیزوں کے خالق بھی اللہ اور حالات کے خالق بھی اللہ. دلوں میں خوشی آ گئی، کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی. دل غمگین ہو گیا، کس نے غمگین کیا؟ اللہ نے غمگین کیا. آج میں پورا دن ہنسا ہوں، اللہ نے مجھے ہنسایا. آج تو میں رونے کی حد نہیں رہی، میں پورے دن آنسو بہتے رہے. یہ کس نے رلایا؟ اللہ نے رلایا. پیسہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. غربت کس نے دی؟ اللہ نے دی. بیماری کون لاتا ہے؟ اللہ لاتے ہیں. شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں. عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. ذلت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ. اللہ کا فیصلہ چلتا ہے، اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹلا نہیں سکتا. للہ الامر من قبل ومن بعد. ہر چیز سے پہلے فیصلہ کس کا چلا؟ جواب دے، کس کا چلا؟ اور ہر چیز کے بعد اختیار کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنے فیصلے پر حاوی ہے، چلتی اللہ کی ہے. اور یہ بات مسلمان مانتا ہے، کافر نہیں مانتا. کافر یا تو شریک کرے گا یا بالکل انکار کرے گا، یا بالکل انکار کرے گا. عیسائی وہ کافر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. اہل کتاب کو اللہ نے کافر کہا ہے قرآن میں. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. پکی بات ہے، کافر ہو گئے یہ عیسائی جو کہتے ہیں کہ ایک خدا، ایک عیسیٰ خدا، ایک مریم خدا، یا ایک جبرائیل خدا. یہ کافر ہیں. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب. یہ اہل کتاب یہ کافر ہے. کیوں کافر ہے؟ اس لیے کہ خدا کے ساتھ شریک کرتے ہیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے، تو کافر ہو گئے. تو مسلم جو صرف اللہ کو ایک مانتا ہے کہ حاجت روا مشکل کشا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. کاموں کو بنانے والے کون؟ وہ اللہ کی ذات. اولاد کون دیتا ہے؟ لڑکے کون دیتا ہے؟ صرف لڑکے کون دیتا ہے؟ صرف لڑکیاں کون دیتا ہے؟ دونوں کون دیتا ہے؟ اور نہ دے تو دنیا بھر کے علاج کرائے، اگر اللہ نہ دے تو اللہ کچھ بھی نہ دے. یخلق ما یشاء. جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں. یہب لمن یشاء اناثا. کسی کو لڑکیاں مل گئیں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. کسی کو لڑکے مل گئے.
او یزوجہم ذکرانا و اناثا، کسی کو دونوں مل گئے، ویجعل من یشاء عقیما، کسی کو اللہ نے بانج بنا دیا، نہ لڑکا ملا نہ لڑکی ملی. کیوں؟ انہو علیم قدیر، اللہ جانتے ہیں کس کو اولاد دینا مناسب ہے اور کس کو اولاد دینا مناسب نہیں. اللہ کی قدرت ہے، قدرت اللہ کی ہے، چلتی اللہ کی ہے. اولاد تو کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں. علم اللہ کا کامل ہے. آسمان اور زمین کے اندر وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، آسمان اور زمین میں جتنی پوشیدہ چیزیں ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہیں، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. اس وقت دل میں کیا کیا حالات ہیں کائنات کا کوئی کمپیوٹر نہیں بتا سکتا. کائنات کے ایکس رے کی کوئی مشین، وہ خون کی بلوکیج تو بتائے گی، خون کہاں رکا ہوا ہے وہ تو بتائے گا، خون کی مقدار تو بتائے گی، لیکن دل میں کیا خیالات ہیں دنیا میں کوئی مشین نہیں بتا سکتی. اچھا، اس وقت کیا حال ہے وہ بھی اللہ کو پتا ہے، عشاء میں کیا حال ہوگا وہ بھی اللہ کو پتا ہے، کل کیا ہوگا وہ بھی اللہ کو پتا ہے، اور آئندہ کیا ہوگا وہ بھی کس کو پتا ہے؟ وہ اللہ کو پتا ہے. اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ قد یعلم ما انتم علیہ، اور سے سن لو اے مسلمانوں، یقینی بات ہے اس وقت تم جس حال میں ہو وہ حال اللہ کے علم میں ہے. تمہاری کیا کیفیت ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. تو اللہ تمہارے اندر کو بھی جانتے ہیں، تمہارے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، تمہارے باطن کو بھی جانتے ہیں، تمہاری ہر چیز سے اللہ واقف ہے. صحابہ کرام کو اتنا زیادہ اس کا یقین ہوا کہ وہ استنجا خانے میں ان کو استنجا کرنا مشکل ہو گیا. گھر میں اپنی جائز ضروریات پورا کرنا مشکل ہو گیا. کیا کرتے تھے؟ اپنے اوپر چادر ڈال کر کے، چھپا کر کے، کہ ہم اللہ سے چھپنا چاہتے ہیں، کیوں؟ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اس وقت اللہ نے یہ آیت اتاری جو 11ویں پارے کی بالکل آخری آیت ہے. الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم. صحابہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں، تم اللہ سے کہاں چھپ سکتے ہو؟ انہو علیم بذات الصدور، تمہارا پورا باہر بھی جانتے ہیں اور تمہارا اندر بھی جانتے ہیں. اس لیے ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہے. لیکن استحضار ایسا ملا کہ اللہ بالکل سامنے آ گئے. اللہ کا استحضار اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے. یہ کیسے ملے گا؟ یہ بار بار ان بولوں کو بولنے سے ملے گا. یہ بول تبلیغ میں نکلے ہوئے اور تبلیغ میں نکلے ہوئے افراد نہیں، سب کے ذمے ہے کہ وہ روز اللہ کی قدرت کو بیان کریں. پورا قرآن فاتحہ سے لے کر والناس تک اس بات سے بھرا ہوا ہے کہ صرف اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. صرف اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اسی وجہ سے اس کلمے کو بنیاد بنایا جس کے اندر ہر چیز کی نفی ہے. لا الہ الا اللہ، کائنات کا کوئی فرد کچھ نہیں کر سکتا، صرف کون کر سکتے ہیں؟ اللہ کر سکتے ہیں. تو سب سے بڑی دولت اگر کسی کو ملی ہے تو مسلمان کو ملی ہے، وہ کلمے کی دولت ہے. اس کی قدر اس وقت پتہ چلے گی جب 99 دفتر رجسٹر ہوں گے. جی، یہ جو ڈرائنگ کی شیٹ ہوتی ہے، بڑے بڑے رجسٹر جس میں گناہ لکھے ہوئے ہوں گے، وہ منتہا نظر تک 1، پھر 2، پھر 3، پھر 4، 99 ایسے شیٹ ہوں گے جس میں گناہ لکھے ہوئے ہوں گے. اور یہ جب دیکھے گا یہ کہے گا میں تو تباہ ہو گیا. اس لیے کہ یہ بات پکی اور ٹھکی بات ہے. ہمارا رب فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ایک ذرے برابر بھی کوئی بھلائی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا، اس کا نتیجہ نظر آ جائے گا. آپ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے یہ بیٹھنے کا نتیجہ کل قیامت کے دن اللہ آپ کو دکھا دیں گے، نتیجہ دیکھیں گے. اور ایک ذرے کے برابر جس نے گناہ کیا اس کا نتیجہ یہ دیکھ لے گا. یہ 99 دفتر ہوں گے. یہ کہے گا میں تو تباہ ہو گیا. اللہ جل جلالہ فرمائیں گے میں نے کہا نا تمہیں، تم مسلمان ہو،
میں تمہیں آج لوگوں کے سامنے بدنام نہیں کروں گا، میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا، ادھر آؤ۔ ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا دیں گے اور اس دن اعمال کو تولا جائے گا۔ اعمال کیسے تولیں گے ہمارے رب کو پتا ہے، لیکن اعمال کا تولا جانا سچ ہے۔ کیوں؟ قرآن کی آیت ہے والوزن یومئذ الحق، اعمال کا تولا جانا سچ ہے، جو شک کرے گا وہ گیا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن میزان عدل قائم کریں گے، اعمال تولے جائیں گے۔ جب یہ اس کے گناہ رکھتے ہیں تو یہ تو 99 بڑے بڑے رجسٹر ہیں، اس کے مقابلے میں اللہ یہ کاغذ کا ٹکڑا کیا کام دے گا؟ فرمایا ہم نے کہا نا آج ہم تمہیں لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کریں گے، بدنام نہیں کریں گے۔ اور یہ دعا مانگنی چاہیے، ہمارے نبی کی دعا ہے کیا؟ اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم ولا تعذبنی فإنک علی قادر، اے ہمارے رب آپ مجھے رسوا نہیں کرنا، آپ کو تو میرے سب کچھ پتا ہے لیکن مجھے بدنام نہیں کرنا۔ اے میرے رب مجھے عذاب نہیں دینا، آپ کو تو ساری قدرت ہے۔ بدنامی سے بچنے کی دعا حضرت ابراہیم نے بھی مانگی، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ کل قیامت کے دن مجھے لوگوں کے سامنے بدنام نہیں کرنا، رسوا نہیں کرنا۔ اور جب ایمان والا مانگتا ہے اللہ فیصلہ کرتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ نبی کو بھی رسوا نہیں کریں گے، ایمان والوں کو بھی رسوا نہیں کریں گے۔ لے جاؤ یہ پرچہ۔ اب جب وہ 99 رجسٹر ایک طرف ترازو جھکا ہوا ہے اور دوسری طرف ترازو اٹھا ہوا ہے، یہ جب اس پرچے کو دیکھے گا اس پہ لکھا ہوا ہوگا کہ اس نے کسی وقت میں یہ کلمہ پڑھا تھا۔ کیا کلمہ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے۔ جب یہ رکھے گا تو وہ 99 رجسٹر والا پڑھنا وہ اٹھ جائے گا اور یہ نیچے ہو جائے گا، یہ وزنی ہو جائے گا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں سچ بات ہے کہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کسی چیز کا وزن نہیں ہے، اللہ کا نام سب سے وزنی ہے۔ اس لیے اللہ کو ساتھ لینا، اللہ سے دوستی لگانا، اللہ سے محبت کرنا کیسے ہوگی؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رب فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو کیا کرو؟ فاتبعونی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو۔ اللہ دو کام کریں گے، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہاری بخشش کر لیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کس چیز میں؟ ہر چیز میں۔ کھانا، اجی کھانے میں بھی حضور کی پیروی کرنی ہے، پینے میں بھی حضور کی کرنی ہے۔ پئیں گے کیسے؟ اجی بیٹھ کے پئیں گے، اجی 3 سانس میں پئیں گے، اجی بسم اللہ پڑھ کے پئیں گے، پانی کو دیکھ کے پئیں گے۔ کھائیں گے کیسے؟ کھڑے کھڑے کھائیں گے، الٹے ہاتھ سے کھائیں گے؟ نہ، المؤمن یأکل بیمینہ والشیطان یأکل بشمالہ، ایمان والا وہ تو سیدھے ہاتھ سے کھاتا ہے، وہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے۔ فقہا لکھتے ہیں کہ جس نے کھڑے ہونے کی عادت ڈال لی، اگر وہ کسی کیس کے اندر گواہ بنے گا تو یہ گواہ نہیں بن سکتا، اس کی گواہی قبول مت کرو، یہ فاسق آدمی ہے۔ کیوں؟ اس کو کھانے کی تمیز نہیں ہے، یہ کھڑے ہو کے کھاتا ہے۔ تو ایمان والا وہ بیٹھ کے کھاتا ہے، وہ بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے، وہ اپنے سامنے سے کھاتا ہے، وہ حلال کھاتا ہے، وہ حرام نہیں کھاتا، وہ حلال کھاتا ہے، وہ حرام نہیں کھاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرام دوزخ کی آگ کے وہ گوشت، ان اللحم نبت من السحت النار اولا بہ، وہ گوشت بدن کا جو حرام مال سے پلا بڑا ہو وہ دوزخ کی آگ کے مناسب ہے۔
مومن حلال کھاتا ہے. نبیوں کو حکم ہے حلال کھاؤ، ایمان والوں کو حکم ہے حلال کھاؤ. نبی کی پیروی کرنی ہے کس چیز میں؟ ہر چیز میں. کنگھی کرنی ہے اجی دائیں طرف کنگھی کرو، سر میں کرنی ہے دائیں طرف کرو، موزے پہننے ہیں سیدھے پاؤں میں پہلے پہنو، جوتے پہننے ہیں سیدھے پاؤں میں پہنو، اجی اتارنے ہیں اجی الٹے پیر سے پہلے اتارو، الٹے پیر سے پہلے اتارو. یہ احکامات ہیں نبی کے واسطے سے ملے. سونا ہے کیسے سونا؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہ اپنے ایک عنوان قائم کرتے ہیں، لمبی ایک حدیث نقل کرتے ہیں. حضرت میمونہ، حضرت عبداللہ ابن عباس ان کی خالہ ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہم، حضرت عبداللہ ابن عباس رات گزارتے ہیں. امام بخاری کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ رات سوتے وقت میں اللہ کے رسول یہ والی ہتھیلی یہاں رکھ کے سوتے تھے. ایک لمبی حدیث نکلی صرف اس بات کو ثابت کرنے کے لیے حضور رات کو کیسے سوئے؟ اجی حضور رات کو ایسے سوئے. اللہ ہمیں نقل کی توفیق عطا فرمائے. یہ نقل، یہ جنت میں جانے کے راستے، نقش نبی جنت کے راستے. بزرگوں نے اشعار لکھے ہیں، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، سنت کے راستے خدا سے ملاتے ہیں. ہمیں تو چال میں بھی نقل کر کے بتایا کہ بھی چال بھی نبی جیسی رکھو. کیوں؟ کندھے یوں کر کے مت چلو، تمہارے نبی کندھے گرا کر کے چلتے تھے، تمہارے نبی جھک کر کے چلتے تھے، تمہارے نبی دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرتے تھے. تمہارے نبی کی آواز وہ اتنی ایسی آواز تھی کہ گھر کے اندر آتے تھے تو جو جاگ رہا ہوتا تھا وہ سن لیتے، دستک ایسے دیتے کہ جاگنے والا سن لیتا، دروازہ کھول لیتا، سونے والوں کو تکلیف نہیں ہوتی تھی. اور نبی کی چال، نبی کا پورا نقشہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے. تمہیں خدا سے ملنا ہے، تمہیں اللہ کی ذات کا یقین لینا ہے، تم نبی کی ہر چیز میں پیروی کرو. تمہارا وضو نبی کے وضو جیسا. کیا؟ بسم اللہ الحمدللہ، حدیث میں آتا ہے بسم اللہ، وضو شروع کرو بسم اللہ الحمدللہ. اجی کیا ملے گا؟ اجی جب تک اس وضو سے باوضو رہے گا فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. کتنا معمولی سا عمل ہے بسم اللہ الحمدللہ. جب تک اس وضو سے باوضو رہے گا فرشتے مغفرت کی دعا کریں گے. اور جس نے بسم اللہ سے وضو شروع کیا، جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس نے تو بس صرف 4 اعضاء دھو لیے. جس نے بسم اللہ پڑھ لی، ہمارے نبی فرماتے ہیں یہ ایسا ہے جیسے سر سے لے کر پیر تک غسل کر لیا اس نے. محمد الرسول اللہ، ہر چیز میں محمد الرسول اللہ. وضو اجی جس نے مسواک کر لی، ٹوتھ پیسٹ، اس سے مسواک کی سنت ادا نہیں ہوگی. جس نے مسواک کر لی، اس مسواک سے جو نماز پڑھے گا ایک نماز کا ثواب نہیں ملے گا، 70 نمازوں کا ثواب ملے گا. مسواک نبی کی کیسی سنت؟ اماں جان سے پوچھا گھر جب آئے تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اجی مسواک کی. رات کو سوتے وقت کیا کیا؟ اجی مسواک کی. وضو سے پہلے مسواک کی. نماز سے پہلے کبھی کبھار مصلی پہ کھڑے ہو کر مسواک کی. نماز سے پہلے. اگر مجھے اپنی امت کے اوپر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کو فرض کر دیتا. اور سن لو، جب بھی جبرائیل مجھ سے ملے، اللہ کے رسول فرماتے جب بھی جبرائیل مجھ سے ملے، مجھ سے کہا اپنی امت کو مسواک کا کہو.